ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی وقت سورۃ کوثر 7 مرتبہ اور سورۃ اخلاص جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے 7 کروڑ ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ ذی الحج کے مہینے میں پڑھ لیں اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا مالک بنانے کا آسان ترین عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ راتوں رات آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ترین ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے مالا مال کر دے۔ ناظرین، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آج یا کل یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر چلتے پھرتے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے نماز کے لیے جو وضو کیا ہوگا آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز کے فوراً بعد جیسے ہی نماز مکمل ہو، کسی بھی وقت آپ ساری نمازیں پڑھ لیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نماز مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر گھر میں خواتین پڑھتی ہیں تو نماز کے بعد وضو تو ان کا ہوگا، سلام پھیر لیں، اسی طرح اتحیات کے میں بیٹھ جائیں، ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے اول و آخر درود شریف آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے بھی آپ کو 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 7 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے فوراً بعد ہی 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ یہ سورت ہر مسلمان مرد و زن، ہر بچے بچی کو یاد ہوتی ہے۔ اس حساب سے ان کے فضائل کا حصول ہم میں سے ہر شخص کی دسترس میں بھی ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے ہی ان کے فضائل کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت ان کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں بھی یہ تمام اجر و ثواب لکھے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے اس کی اہمیت وقتاً فوقتاً محسوس کرواتے تھے۔ احادیث میں یہ روایت کثرت سے بیان ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جب 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی، لیکن محترم اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ بھی وظیفہ کریں تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی مطلوبہ حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، دلی اور جائز مراد ہو، اگر نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، یا آپ کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، قرض بھی اتارنا ہے اور آپ کو اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو کوئی بڑی رقم اچانک ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کام کے لیے وظیفہ کریں، یہ مجھے مل جائے تو اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا میری بہنیں یہ وظیفہ پڑھیں تو وہ کہہ لیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں اور میری یہ حاجت ہے۔ ناظرین، نیت کرنے کے فوراً بعد درود پاک 3 مرتبہ
کوئی سا بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 مرتبہ سورۃ کوثر، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ پاک کے 3 نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ تینوں نام ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ دوسری مرتبہ پڑھیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 2 مرتبہ ہو گئے، اور پھر تیسری بار پڑھیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ ناظرین، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ پاک سے خوب التجا کریں۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اسی لیے ہر پریشانی و مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے ضامن بنا دیجئے۔ رزق دیتا ہے اس پاک رب کے اختیار میں ہے، وہی ہماری ہر مشکل مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ نے تمام پریشانی کے لیے، ہاتھوں کے لیے، گناہ گاروں کو بخشانے کے لیے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہم سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، بے شمار رزق عطا فرما۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند زندگی، خوشادہ اور طیب رزق، عزت، شہرت، دلی سکون، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت فرمائے۔ آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔